نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باندی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے میں غلاموں کا رواج رہا، جیسے جانور بکتے تھے نا تو پرانے زمانے میں انسان بھی بکا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس پر پابندی عائد کر دی اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کہ انسانوں کی کوئی خرید و فروخت ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنی مہذب دنیا، لیکن کڈنیپنگ ہوتی ہے، بچوں کی خرید و فروخت کے سلسلے چھپ چھپا کے جاری رہتے ہیں، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے۔ یہ اسلام کی روح سے یہ حرام اور ناجائز فعل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا، اس کو حرام قرار دیا اور اس کے ساتھ ترغیب دی کہ جتنے بھی غلام پہلے سے ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی گناہ ہے اس کے کفارے میں پہلے غلاموں کا ذکر آتا ہے، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام آزاد کراتے تھے۔ حضرت عثمان ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو بہت مال دے رکھا تھا، اور اگر کسی جمعے کو ایک آزاد نہیں کر سکتے تھے تو آئندہ 2 بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح خواتین بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کیے۔ تو اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کثرت سے آزاد کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر کہا کہ اگر کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے تو وہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے کہ انسان کی آخرت اور عاقبت سنور جائے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر جنگ ہو، اور وہ بھی جنگ ایک اسٹیبلش جہاد فی سبیل اللہ ہو، جس میں دشمن کے ساتھ واقعی کوئی ایسی صورت پیش آئی اور اس میں کچھ اگر مرد اور عورتیں پکڑی بھی آئیں تو اس کے بعد ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے جنگی قیدی چھڑائے جا سکتے ہیں ان کے بدلے میں، یا اپنی لینڈ چھڑائی جا سکتی ہے ان لوگوں کے بدلے میں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو ان لوگوں کو کسی ایک جیل میں بند کرنے کی بجائے، یا کسی کیمپ میں رکھنے کی بجائے، یا کسی ہوم میں ڈالنے کی بجائے پھر کیا ہے، ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پھر فوج پر تقسیم کر دیا جائے۔ اب جن کو تقسیم کیا جائے گا اس پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کو اپنی بیوی کی حیثیت میں گھر میں رکھے، وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے، چاہے تو کسی اور سے اس کا نکاح کر دے، اور چاہے تو اس کو اپنے گھر میں حیثیت دے، لیکن اس کی حیثیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سٹیٹس میں فرق ہوتا ہے۔ باندی کا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں کہ گھروں کی میڈس کو باندی سمجھ لیا جائے، یا کسی آزاد عورت کو خرید کر اس سے کوئی ایسا تعلق قائم کیا جائے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کی گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اسے عبادت سمجھا گیا ہے، لیکن اسلام میں نہ پہلی صورت روا ہے اور نہ دوسری صورت۔ نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی ذمہ داری کے مرد اور عورت کا تعلق ہو، اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہو ہی نہ، کیونکہ یہ بھی ایک بالکل غیر فطری بات ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال کا راستہ ہے، اور وہ اسلام کا راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا باہم تعلق ایک قانون کے تحت حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اور کچھ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ہو۔ پہلے نظریے کو اگر ہم دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی قانونی معاہدہ نہ ہو اور اس کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، جب تک دل چاہے ساتھ رہے، اور جب دل بھر جائے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں، یہ طریقہ انسانیت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کپلز بنتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز اور اپڈیٹس مل سکیں۔ میٹنگ ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے اپنا آپ کچھ سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلے سیزن میں وہ کپل الگ ہونے کے بعد کہیں اور کپل بن سکتے ہیں۔ جانوروں میں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے لیکن انسانوں میں نہیں۔ اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کپلز بنتے ہیں تو جب تک بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، اپنی غذا، خوراک، رہائش کا خود انتظام کرنے کے لائق نہیں ہوتے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں، مل کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں بسا اوقات آزادی کے نام پر ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً سارے کا سارا بوجھ عورت کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے، وہی بچے کو پیدا کرے، وہی جنم دے، وہی اس کی جدائی پھر برداشت کرے کہ اسے کہیں کسی جھولے میں چھوڑ آئے یا اپنے پاؤں پہ جس طرح چاہے کلہاڑی مارے۔
لیکن اسلام اس چیز کا سخت مخالف ہے۔ نکاح کے مقابلے میں ایسی صورتحال سفاح یا زنا کہلاتی ہے۔ زنا اسلام میں حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے بغیر جو تعلق باہم وجود میں آتا ہے اس میں کوئی بھی دوسرے کی پوری طرح ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ اس معاہدے کے اندر دو بڑے فریق ہیں، ایک طرف عورت ہے اور دوسری طرف مرد ہے۔ اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، اور گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں، اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے موقع پر گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے پابند کیا جائے۔ مرد ایک عورت سے بغیر کسی ذمہ داری کے نبھائے فائدہ نہ اٹھائے، وہ عورت کو پوری طرح پروٹیکشن دے، اپنے گھر میں لائے، عزت دے، اور پھر ان سے آگے جو نسل جنم لے اس کو پروان چڑھانے میں مرد پوری طرح کا شریک ذمہ داری ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سنگل پیرنٹ کے نام سے ساری مصیبت جھیلتی رہے۔ اور اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے بہت طرح پابند بھی کیا گیا۔ ہاں، ان سارے احکامات اور ہدایات کے باوجود اگر کوئی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے تو قیامت کے دن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کمی بیشی کو تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق اگر کسی نے نہیں دیا، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی، ایک دوسرے پر اگر کوئی زیادتی کی، ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی، یا ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھایا، یا دوسرے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا اس کو کسی بھی طرح ستایا، تو یہ وہ تمام